الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. محترم حضرات و خواتین، میرے دینی اسلامی بھائیوں اور بہنوں، اللہ تعالی آپ تمام کو خوش رکھے، عافیت میں رکھے، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں آپ تمام کو عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی تمام پکارنے والوں کی پکار کو سنتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ اللہ کو جب پکارا جائے تو اخلاص کے ساتھ پکارا جائے، عزم و یقین کے ساتھ پکارا جائے کہ اللہ میری پکار کو سن رہے ہیں۔ دلوں کے اعمال کی اس گفتگو میں مراقبے کی بات ہمارے ساتھ ہے کہ مراقبہ اگر مجھے اور آپ کو انشاءاللہ عطا ہو جاتا ہے تو اس سے کیا فائدہ مجھے اور آپ کو حاصل ہوتا ہے۔ تو چھٹویں بات ہمارے ساتھ ہے کہ مراقبہ یعنی اللہ تبارک و تعالی میری نگرانی کر رہے ہیں، مجھے دیکھ رہے ہیں، میرے ہر قول، ہر فعل، ہر حرکت کو جان رہے ہیں۔ اس بات کا تصور میرے دل میں آ جاتا ہے تو آدمی کے اندر سکون، حیا، محبت، خشوع، اللہ کا ڈر، اللہ تعالیٰ سے امیدیں اس کی وابستہ ہو جاتی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ سے مدد چاہنے والا ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ پر بھرپور اس کا بھروسہ بن جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ہر وہ عمل جو اس کے دل اور جوارح ہاتھ پیر سے ہوتا ہے صبح کا صبح اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں المراقبۃ اساس الاعمال القلبیۃ کلھا، یعنی اس بات کا تصور کہ اللہ تبارک و تعالی دیکھ رہا ہے، یہ سارے دلوں کے اعمال کی بنیاد ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ تھوڑی دیر کے لیے سمجھیں۔ جب ہم کوئی آفیسر آ جاتا ہے، کوئی پولیس والا آ جاتا ہے، کوئی گورنمنٹ کا کارندہ آ جاتا ہے تو ہمارے بات کرنے کا انداز بدل جاتا ہے، ہم اس کے ساتھ ادب سے پیش آتے ہیں اور اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری زبان سے کوئی چیز نکل نہ جائے جس کی وجہ سے ہماری پکڑ نہ ہو جائے۔ پھر جب اللہ تبارک و تعالی ہماری طرف دیکھ رہا ہے، اس بات کا تصور میرے دل میں ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور فرشتے میرے ساری چیزوں کو لکھ رہے ہیں اور میرے عمل کو لکھ رہے ہیں، میرے عمل کو سارے فرشتے لکھ رہے ہیں، تو کتنا ادب مجھے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کرنا چاہیے۔ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ میری طرف دیکھ رہا ہے، فرشتے اس کے عمل کو لکھ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا ڈر میرے دل میں ہونا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کتنی حیا مجھے ہونی چاہیے۔ بعض میری بات توجہ سے سنیں، کہتے ہیں کہ بعض اللہ والوں سے جو بڑے ہی خشوع خضوع والے تھے اور ان کا مزاج بڑا متواضع تھا، ان سے پوچھا گیا کہ کس چیز پر تم نے اللہ پر بھروسے کی بنیاد رکھی، یعنی اللہ تعالی پر توکل، بھروسہ، اور اتنا زیادہ بھروسہ تمہارے اندر کیسے پیدا ہوا، کیسے تم اللہ تعالیٰ پر اتنا زیادہ بھروسہ کرنے والے بنے؟ تو انہوں نے کہا علی اربع خلال،
علی اربع خلال، یعنی 4 باتوں کی وجہ سے ہمارا اللہ پر بھروسہ بڑا مضبوط ہو گیا۔ میں سارے بھائیوں سے بہنوں سے کہوں گا کہ آپ ان 4 باتوں کو سنیں، اپنے دل میں بٹھا لیں اور سوچیں کہ یہ 4 باتیں میرے اور آپ کے اندر ہے کہ نہیں ہیں۔ کہا کہ وہ 4 باتیں کیا ہیں؟ علمت ان رزقی لا یأکلہ غیری، پہلی بات یہ کہ مجھے معلوم ہو گیا کہ میرا ایک نوالا دوسرے کے منہ میں نہیں جائے گا، یعنی میرا ایک دانہ دوسرے کے منہ میں نہیں جائے گا، اللہ نے جو دانہ میرے لیے لکھا ہے وہ کوئی اور نہیں کھائے گا۔ فلست اہتم لہ، تو میں اس کے لیے اتنی زیادہ محنت نہیں کرتا ہوں۔ یہ محنت کا مطلب اس کے پیچھے بھاگوں دنیا 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 کمانے کی چکر میں۔ اللہ نے جو رزق مجھے لکھا ہے وہ مجھے ملے گا، اس کے لیے جتنی محنت کرنی ہے میں محنت کرتا ہوں، لیکن اس کے لیے دیوانہ وار بھاگتا نہیں ہوں۔ دوسری چیز وَعَلِمْتُ أَنَّ عَمَلِي لَا يَعْمَلُهُ غَيْرِي فَأَنَا مَشْغُولٌ بِهِ، اور دوسری چیز مجھے معلوم ہوئی کہ میرا عمل کوئی دوسرا نہیں کرے گا، میری نمازیں کوئی اور نہیں پڑھے گا، میرے روزے کوئی اور نہیں رکھے گا۔ فَأَنَا مَشْغُولٌ بِهِ، تو میں میرے اعمال کو بجا لاتا ہوں، اس میں کسی طرح کی سستی نہیں برتتا، اس لیے کہ میرا عمل مجھے ہی کرنا ہے۔ وَعَلِمْتُ أَنَّ الْمَوْتَ يَأْتِينِي بَغْتَةً فَأَنَا أُبَادِرُهُ، تیسری چیز یہ ہے کہ مجھے معلوم ہوا کہ موت اچانک آتی ہے، موت کہیں بول کر نہیں آتی، اچانک آتی ہے، تو میں تیار رہتا ہوں۔ فَأَنَا أُبَادِرُهُ، میں تیار رہتا ہوں موت کا استقبال کے لیے، جب بھی میری موت آئے میں تیار ہوں۔ اور چوتھی چیز یہ ہے وَعَلِمْتُ أَنِّي بِعَيْنِ اللَّهِ فِي كُلِّ حَالٍ فَأَنَا مُسْتَحْيٍ مِّنْهُ، اور مجھے اچھی طرح پہچان ہے کہ میں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں ہوں، تو میں اللہ سے شرماتا ہوں کہ کوئی غلطی کروں، کوئی گناہ کروں، کوئی خطا کروں، اس لیے کہ میں ہمہ وقت ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں ہوں۔ تو یہ 4 باتیں ہیں جس کی وجہ سے میرا اور آپ کا بھروسہ اللہ پر مضبوط ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں کے سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ انشاءاللہ کچھ باتیں اور ہیں کل کے درس میں ہم سنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اللہ تعالیٰ پر اور آپ کو پورا بھروسہ کرنے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔